إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ متعدد خطبات جمعہ میں قرض کے حوالے سے بات ہوئی اور چلتے چلتے توفیق رب العالمین سے بات بینک کارڈ پر گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کی گئی کہ میری محدود معلومات کے مطابق بینک کے کارڈوں میں سے 3 اقسام کے کارڈ، کریڈٹ کارڈ، شارٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ، اللہ تعالی کی توفیق سے کریڈٹ کارڈ، شارٹ کارڈ ان کے حوالے سے بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی. ان کے حوالے سے کی ہوئی بات کو دہرائے بغیر بینک کارڈ کی تیسری قسم کریڈٹ کارڈ، بینک کارڈ کی تیسری قسم کریڈٹ کارڈ، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں شارٹ کارڈ کے حوالے سے جو بات عرض کی گئی اس کو اپنے ذہنوں میں دوہرا لیجیے اور اس پر مستضاد یہ زیادہ یہ کہ کریڈٹ کارڈ میں پہلے دن ہی سے کارڈ کے استعمال کرنے والے کے ذمہ سود جاری ہو جائے. اس سلسلے میں کارڈ کے استعمال کرنے والا جو چیز خریدتا ہے وہ کچھ بھی اس کے پاس نہ نقد دیتا ہے نہ اس کے اکاؤنٹ میں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بینک والے ایک مقررہ مدت تک اس کو اختیار دیتے، 30 تک جمع کرواؤ. اب پہلے دن ہی سے اس پر سود لاگو ہوتا ہے اور وہ اس کے ادا کرنے کا پابند ہے. تو اس کارڈ کے استعمال کرنے والا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور جس جگہ سے مال خریدتا ہے ان کو بھی شریک کرتا ہے اور بینک کا جو کاروبار ہے اس کو بھی چلاتا ہے. اس طرح اللہ بہتر جانے وہ تینوں کے گناہ کا ذمہ دار ہے.
اور باقی دو بینک والے اور دکاندار بھی بری نہیں، لیکن یہ آیا اور تینوں کے گناہ کا سبب بنا۔ جو احباب صاحب کا خطبہ جمعہ میں نہیں تھے، دل تو چاہتا ہے کہ ان کے لیے صاحب کا ساری بات کو دہرایا جائے، لیکن ان سے التماس ہے کہ وہ گزشتہ خطبہ جمعہ کیا کی کیسٹ سنیں تو انشاءاللہ الرحمن، تاکہ ان کا معاملہ اس سے اللہ کرے حل ہو جائے اور اس کے بعد نئی باتوں کا آغاز کریں۔ اور بینک کارڈ کے حوالے سے خلاصہ اللہ پاک ٹھیک بات کی توفیق دے اور غلط بات سے اپنی رحمت سے محفوظ رکھے۔ بینک کارڈ کے بارے میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ ان سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ مال اللہ کی نعمت ہے، چیز ضرورت کی خریدنا اور اس کی استطاعت ہونا اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے سے نعمتیں ٹھہرتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں، اور ناشکری سے نعمتیں چھین جاتی۔ تو اللہ کی عطا کردہ نعمت، اس کا شکر، ان کی تابعداری سے ہے، نافرمانی سے نہیں۔ ایسے کام میں شریک ہونا جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی وعید ہے، یہ اللہ کا شکر۔ کارڈ کا سرے سے ہی کسی قسم کا کارڈ استعمال نہ کیا جائے، خیر اور سلامتی کی راہ یہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ معاشرے میں کچھ اور باتیں قرض سے متعلقہ موجود ہیں، انہی میں سے ایک بات، اور اللہ نہ کرے کہ وہ ایسے ہو، لیکن جو میری سمجھ اور مشاہدے میں تو بہت عام ہے۔ موبائل پہ بات کر رہے ہیں، بیلنس ختم ہوا، فوراً خبر آئی موبائل پہ بغیر پیسے ادا کیے ہوئے اس نمبر کو ڈائل کیجئے تو آپ کے بیلنس میں اتنے روپے آ جائیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آئندہ جب بیلنس ڈالیں گے، 100 کا ڈالا مثال کے طور پر، تو 10 دن میں تھے تو کتنے کاٹیں گے؟ جواب دیجیے۔ تو یہ جو 2 زیادہ ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے غور کریں، یہ کیا ہے؟ اسی کا نام سود ہے۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے میرا مقصد صرف اللہ سے ثواب لینا اور سننے والے حضرات و خواتین کی خیر خواہی کرے۔ آپ نے یہ کچھ نہیں مانگ رہا، اور نہ اللہ موت سے کسی کا محتاج بنے۔ کیا ہے یہ؟ خالص سود۔ ذہن کی سمجھ آ رہی ہے؟ خالص سود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور سود کیا ہے؟ یہ مستقل کتابیں ہیں۔ 1 درہم ربا، کم و بیش 40 روپے سمجھیے یا اس سے بھی کم۔ جان بوجھ کے کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ سنگین گناہ، اور 1 دفعہ بدکاری اگر شادی شدہ ہے، سزا کیا ہے؟ قتل کرو؟ نہیں، قتل ان کے لیے تو نہیں، سنسار کرو، تڑپ تڑپ کے مرے تو 1 درہم کم و بیش 40 روپے جانتے ڈوب کے سود کھانا، اگر اس شخص کو 36 مرتبہ سنسار مار
संसार किया जाए, पत्थर मार मार के हलाक किया जाए, उसका गुनाह इससे ले गया। और एक हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बतलाया कि सूद की 70 अक़साम और उन किस्मों में से जो सबसे हल्की है वो कैसे है, बात करते हुए हया आती, लेकिन दीन की बात है, समझना समझाना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारका है। फरमाया सूद की 70 अक़साम है और उनमें से जो किस्म सबसे हल्की है वो ऐसे है जैसे अपनी माँ से निकल। ये मामूली बात। एक और चीज जो मुआशरे में आम हो रही है उसकी तरफ तवज्जो बहुत ही कम है। अल्लाह मुझे आपको सबको हदायत। यूटिलिटी बिल जो आते हैं, पानी का, बिजली का, गैस का, प्रॉपर्टी टैक्स, 500 रुपए बिल है मुकर्रर तारीख तक। उसके बाद क्या है और ये सब क्या है, 500 ही है, 510 है कि 10 की चीज का नाम। 30 तक अदा करो 500, 30 के बाद 510। अल्लाह के लिए गौर करूं, मैं और आप अपनी जानों का राहत करें। यहाँ बात के 2 हिस्से हैं, एक का ताल्लुक मुझसे और आपसे, एक का ताल्लुक अथॉरिटी से है। अब अपने से बात शुरू करते हैं और सलामती इसमें है कि हम बात का आगाज अपने से करें। मैं आप क्या करूं, अपने आप से पूछें बिजली इस्तेमाल करनी है कि नहीं, और बिल देना है कि नहीं। जब बिजली इस्तेमाल करनी है, बिल देना है तो जरूर उसने सूद को शामिल करना। बिल आया देने, इस मुसीबत से मुसीबत नहीं, जैसे कि अभी हमने सुना तबाही है, उससे बचाव की फिक्र बिल आने पर न करें, पहले से करें। और अगर हिम्मत नहीं तो बिजली का कनेक्शन खत्म करवाएं। बिजली न होना तकलीफ है, लेकिन बिजली का न होना उस तकलीफ के बराबर नहीं जो सूद के देने की तकलीफ। वो बहुत बड़ी दुनिया और आखिरत में तबाही और बर्बादी। इस बात का दूसरा पहलू उसका ताल्लुक अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज से है, अहले इक़्तिदार से है, उन्हें भी अल्लाह से डरना चाहिए। इस सूदी निजाम को खत्म करना चाहिए। अगर वो कहें कि क्या करें, लोग बर वक्त अदा नहीं करते तो पूछेंगे क्या सूद लेने से बर वक्त अदा करते, फिर करते हैं। अल्लाह के लिए गौर करें, दीन पर चलना नामुमकिन है, मेहनत तलब है और बसाफात मुश्किल भी है, लेकिन रकम की पर वक्त वसूली के लिए 20 तरीके, लोगों को बर वक्त अदा करने के लिए और तरीके भी हैं। ठीक है, उनका हक है कि बर वक्त लोगों के वाजिबुल जिम्मा बिल वसूल करें, लेकिन उसके लिए गैर शरई तरीके इस्तेमाल न करें। शरीयत की हुदूद में जो तरीके हैं उनको इस्तेमाल करें। एक और बात जो कर्ज के साथ मुताल्लिका मुआशरे में सुनी जा रही है वो ये है, अरिफ
कर्ज लेना चाहता है, ताकि बता रहे मिसाल कह रहा हूं, मोटरसाइकिल खरीद, अब उसके पास पैसे नहीं, किसी से कर्ज लेना चाहता है, उससे कहता है 70,000 रुपये दो। वो कहता नहीं 70,000 तो नहीं दूंगा, आओ कुछ और सोचते, अब 70 देके 75 लेना, ये तो हराम, ठीक हो गया माशाल्लाह। अब क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, मोटरसाइकिल 70 का वहां से खरीदते हैं, जो माल वाला है उसने 70 लिए मोटरसाइकिल लिया, और फिर जो मोटरसाइकिल खरीदना चाहता तो उसको 80,000 का दिया कि एक साल में किस्तों की सूरत में इसकी रकम मुझे अदा कर दो। अब कितने का था, जवाब दीजिए, और लेने कितने हैं, क्यों, ये पे जिससे वो ये खरीद रहा है, इसने शोरूम खोला है, इसका काम होगा, ये क्या बहाना शादी, हीरा शादी है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने की कोशिश करते हैं, और हकीकत ये है कि वो अपनी जानों को धोखा देते हैं, लेकिन समझते। अच्छा जी, अगर ये काम जो बेटे किया कि 70,000 का नफ्स लिया, और जिसके पास पैसे नहीं थे उसको 80,000 का एक साल की किस्तों पे दे दिया, ये बात तो समझ आ गई कि आई कि नहीं। और अगर वो पे अपने साथ रखते, इस्लामी बैंक अपना नाम रखते, तो फिर ठीक हो जाएगा, अल्लाह के जरिए। और मैं भी डरूं, क्या कर रहे हैं, खंजीर का गोश्त है और ऊपर टाइटल लगा दें हलाल तय्यब पाकीज़ा इस्लामी गोश्त, तो वो बकरी का गोश्त बन जाएगा। अल्लाह के लिए डरें, और शायद इस हीरा शादी से गुनाह की नौइयत और ज्यादा तब्दील, अल्लाह न करे अगर एक शख्स किसी से 70,000 सूद पर लेता है कि 80,000 करूंगा, और दूसरा शख्स 70,000 इस चक्कर से लेता है कि देने वाला 70 का खरीदे 80 का दे, तो दोनों में से किसके तौबा करने के इम्कानात ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही, जिसने सीधा साधा 70 या 80 देने पर इत्तिफाक किया, उसने गुनाह किया, जुर्म किया, लेकिन उसे कुछ धोखा मुगालता है, और जिसने दरमियान में सौदेबाजी की उसको धोखा है। अल्लाह करे दोनों ही ना करे, और अगर किसी ने किया तो अल्लाह हर दो किस्म के लोगों को तौबा की तौफीक दे, लेकिन जब सराहतन सूद का मुआमला किया तो तौबा के इम्कानात ज्यादा, और जब हीला बहाना से किया तो फिर तौबा के इम्कानात कम। कर्ज के हवाले से एक और मसला, और उसमें काफी तफसील है, अल्लाह की तौफीक से इख्तिसार से कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। कर्ज की सूरत में ज़कात किसके जिम्मा, कर्ज देने वाले के जिम्मा या लेने वाले के जिम्मा, इसके बारे में
تفسیر ہے. آئیے اس تفسیر کو بھی مختصر کر کے سمجھانے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کریں. مالوں کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. ایک ہے اموال باطنہ، ایک ہے اموال ظاہر. ایک ہے مخفی مال، ایک ہے ظاہر مال. مخفی مال سونا، چاندی، ڈالر، ریال اور اسی طرح تجارتی چیزیں، ان سب کو علماء نے مخفی مال قرار دیا. اب ایک شخص نے مخفی مال لیے ادھار 1,00,000 روپے لیے، $1,000 لیے، یا کسی سے ادھار سودا لیا، تو کیا وہ ان کی زکات دے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں دو رائے. عام علماء کی رائے یہ ہے کہ اس پر زکات نہیں. جس نے قرض لیا ہے اس پر زکات نہیں. آئیے میرے ساتھ اس بارے میں چند ایک دلائل سماعت فرمائیں. حضرات ائمہ مالک، عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا یہ زکات کا مہینہ ہے. زکات کے مہینہ سے مراد وہ مہینہ جس مہینے میں اسلامی ریاست ان کے دور خلافت میں زکات اکٹھی کرنے والے اپنے نمائندوں کو بھیجتے. فمن كان عليه دين فليؤديه، جس کے ذمہ قرض ہو وہ قرض کو ادا کرے. ثم يؤدي زکات ما فضل، قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے اس کی زکات. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اعلان کیا ہے کہ زکات کی ادائیگی کب ہے؟ بولیے، قرض کی ادائیگی کے بعد ایک شخص کے پاس 20 لاکھ روپے، 10 لاکھ اپنے، 10 لاکھ لوگوں کا قرض. اب وہ کتنے لاکھ کی زکات دے؟ 20 لاکھ سے 10 لاکھ نکالیے، باقی اس کا مال 10 لاکھ ہے یا 20 ہے؟ جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فرمان کے مطابق اس کے ذمہ 10 لاکھ پر زکات ہوگی، 20 لاکھ پر نہیں. اور اگر کوئی شخص 20 لاکھ اس کے پاس ہے اور 20 لاکھ ہی اس کے ذمہ ہے، اب کتنی رقم پر زکات دے؟ میرے ساتھ حساب کر دیجیے. 20 سے 20 مائنس کیا، اس پر کسی مال کی زکات نہیں. اس بارے میں پہلی دلیل جناب ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد. دوسری بات، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ بات خطبہ میں عام تقریر میں ارشاد فرمائی. حضرات صحابہ موجود ہیں، کسی نے ان کی بات پہ اعتراض نہیں کیا. تو اس طرح امام ابن قدامہ فرماتے ہیں یہ رائے صرف حضرت عثمان کی نہیں بلکہ اس وقت کے صحابہ
جو ان کے خطبہ میں موجود تھے ان تمام کی یہی رائے. نمبر 3، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا یہ فرمان صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں، کہ زکوٰۃ اغنیاء سے لی جائے گی اور فقیروں کو دی جائے گی. اب ایک شخص 20 لاکھ اس کے پاس ہے، ایک رقم ہے، اور 20 لاکھ کا مقروض ہے. اگر مقروض سے زکوٰۃ لینا ہے تو اس سے زکوٰۃ تو لی، اب وہ فقیر ہے کہ غنی؟ جواب دیجیے. میں پسند کرتا ہوں، شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جب خطیب بولنے کے لیے کہے تو بولا، اور اب میں حساب کتاب میں چاہتا ہوں بولنے تاکہ مجھے اطمینان، اکیلا ہی نہ چلتے جاؤ. 20 لاکھ کا مقروض ہے اور 20 لاکھ موجود ہے. اگر مقروض کے ذمہ زکوٰۃ ہوئی تو ہم نے کس پر زکوٰۃ کو فرض کیا؟ جس شخص کے پاس اپنا 1 روپیہ بھی نہیں، وہ فقیر ہے یا غنی؟ تو اسلامی قاعدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کس کے ذمہ؟ اغنیاء کے ذمہ ہے. تو پہلے ہی نچوڑا ہوا ہے اور اس کو مزید نچوڑے، یہ اسلام کی بات ہے. بات واضح ہو گئی. نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا اس میں کیا ہے؟ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی. شاندار صدقہ وہ ہے کہ آدمی صدقہ و خیرات کرنے کے بعد بھی مزید ہے. توجہ فرمائیے، شاندار صدقہ کون سا ہے کہ صدقہ و خیرات کے بعد بھی؟ بولو. اب یہ پہلے سے فقیر تھا، ایک پیسے کا مالک نہیں تھا، اب اس کو مزید میں جوڑا تو ماشاءاللہ غنی ہو گیا. اس کا تو کچھ عمر نکل گیا، پہلے سے کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اب 20 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ 50,000. اب اس 50,000 کی ادائیگی کے لیے مزید قرضہ لے تو پہلے مقروض تھا 20 لاکھ کا، اب زکوٰۃ کی وجہ سے 20,50,000 کا مقروض ہو جائے. ہمارا دین یہ نہیں، رحم اور شفقت والا ہے. انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شریعت کی پابندی اس کی توفیق دے، اور اس بارے میں جو کوتاہی ہو چکی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ، کریڈٹ کارڈ اس میں پہلے دن ہی سے حرام کا آغاز ہوتا ہے. اس کا استعمال قطعی طور پر ناجائز. اور کارڈ کے بارے میں جو تفصیل عرض کی گئی اس کے خلاصے کا خلاصہ یہ ہے، اہل ایمان کی سلامتی اور خیر اس میں ہے کہ اس سے سرے ہی سے اجتناب. اس کے بعد جو بات عرض کی گئی، یہ جو بیلنس دیتے ہیں 10 روپے کا دے کر اس سے زیادہ کاٹتے ہیں، یہ زیادہ رقم سود ہے اور اس کا لینا اور دینا ناجائز. بلوں پر مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد
جو اضافہ وصول کیا جاتا ہے وہ سود ہے. ہمیں چاہیے کہ بر وقت بلکہ وقت سے پہلے دلوں کو ادا کریں، اور اہل اقتدار کو چاہیے کہ جو بر وقت ادا نہ کر پائے ان سے بر وقت وصولی کے لیے وہ تدبیر اختیار کریں جن کی اجازت ہماری شریعت نے دی ہے. ایک اور صورت کہ جس کسی نے قرضہ دینا ہے بجائے قرضہ دینے کے بازار سے مطلوبہ سودا خریدے اور اس پر اصل رقم سے زیادہ وصول کرے کہ بہانہ ہے یہ اضافہ یہ زیادتی سود ہی. کیا مقروض کے ذمہ قرض ہے؟ اس بارے میں تفصیل کا آغاز ہوا. اللہ مالک کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ کے آغاز میں اسی نقطہ کے بعد کا آغاز کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم ذلل اقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.